اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ نور کو پڑھنے کا آغاز کر دیا تھا اس طرح سے کہ کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کی تھی، جن کی روشنی میں اب ہم اس صورت میں موجود احکامات کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو پہلی سورت کی جو پہلی آیت ہے اس کو بھی ہم نے پڑھا تھا، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت کی اہمیت بتا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، اس کے اندر موجود احکام ایسے نہیں ہیں کہ جو سمپلی سجیشنس ہوں جن کے اوپر آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ ان کے اوپر عمل کریں یا نہ کریں، بلکہ اس صورت کے اندر جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس کو فرض کا درجہ دے دیا ہے اور اس کو بالکل کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو گنجلک ہو اور نہ سمجھ میں آنے والی ہو، اور یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم لوگ اپنی اصلاح کر سکو، نصیحت پکڑ سکو۔ تو اب یہاں سے جو باقاعدہ احکامات ہیں ان کا جو جرم ہے اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اس کی سزا کا ذکر ہے اور سزا کی کیفیات کا ذکر ہے۔ تو جو پہلا جرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا جس کے اوپر حد پھر نافذ کرنے کا حکم دیا وہ ہے زنا۔ تو اس کے متعلق جو آیت نمبر 2 ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں آیت نمبر 1 کے بعد، اور پھر اس کی تشریح دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تمہارے سامنے نہ آئے، اگر تم اللہ اور اس روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ بھی موجود رہے۔ اب اس آیت کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے سزا کے طور پہ، اور جو دوسرا حصہ یہ ہے وہ یہ کہ یہ جو سزا ہے پورے 100 کوڑے مارنا، اس کو مارتے ہوئے تم اس میں کمی نہیں کر سکتے، صرف اس بنا پہ کہ کوئی رحم کا جذبہ غالب آ گیا ہے اور اس رحم کی وجہ سے تم نے چھوڑ دیا اور کہا کہ ایک آدھ رہنے دیتے ہیں، بہت زیادہ ہو گئے ہیں، یا اس کے اوپر کوئی بھی دوسری صورت ہو جس میں رحم کا جذبہ غالب آ جائے اور ترس کھا کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا بالکل نہ ہو اگر تم اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو، تو پھر ایسا کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم اس پہ ایمان نہیں رکھتے تو پھر یہ حد جاری کرنا نہ کرنا، رحم کرنا نہ کرنا، یہ تمہارے اختیار میں ہے، لیکن پھر ظاہر ہے کہ شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہ رکھتے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول پر اور روز آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ سزا کو پوری طرح نافذ کیا جائے گا۔ اور جو تیسرا آیت کا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سزا دی جائے گی زانی مرد کو اور زانی عورت کو، وہ پبلکلی دی جائے گی، اس کو بند کمرے میں نہیں دیا جائے گا، نہ ہی ایسے ہوگا کہ جہاں پہ سزا کی عمارت ہے اس کے اندر سزا دے دی جائے اور لوگ اس کو نہ دیکھیں، بلکہ پبلک کا ایک بڑا حصہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو سزا پاتے ہوئے۔ تو یہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ جو پبلک ہے وہ لوگ ہوں جو مومنین ہیں، اہل ایمان ہیں، اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، ان لوگوں کے سامنے ان کی موجودگی میں یہ سزا جو ہے اس کو نافذ کیا جائے۔ اچھا، اس آیت کے جو 3 حصے ہیں اس کو ہم ذرا تھوڑا تھوڑا کر کے مزید اس کو پارٹس میں کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے سمجھنے کی کہ زنا کیا ہے۔ اب یہ ایسا جرم ہے یا ایسا فعل ہے جو بہت جس کو ہم کہتے ہیں گھناؤنا فعل ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کے یعنی جو دنیا کے اوپر پہلا انسان تھا موجود اس وقت تک، جب تک ہم ہیں دنیا میں، ہر مہذب روایتی تہذیب، یا آپ سمجھ لیں کہ تاریخ کی ہر مہذب روایتی تہذیب اور اس سے وابستہ قوم، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو دنیا کے اندر مذاہب ہیں ان کے ماننے والوں کے ہاں ہمیشہ سے یہ ایک گناہ رہا ہے۔ اب یہ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا، یہ عمل کیا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو ایک مرد اور ایک عورت آپس میں جسمانی تعلق کو قائم کرتے ہیں، اور وہ جسمانی تعلق نکاح کے بغیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نکاح کے بغیر آپس میں ایک مرد اور ایک عورت جسمانی تعلق کو قائم کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں زنا۔
اور یہ جو زنا ہے یہ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے اسے ایک گھناؤنا عمل، ایک برا عمل، ایک بہت ہی گھٹیا عمل جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ یہ نہیں صرف اس لیے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا، بلکہ کچھ چیزیں انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے غلط سمجھتا ہے، تو یہ بھی اپنی فطرت کے لحاظ سے سمجھتا رہا ہمیشہ سے۔ اس لیے ابھی تک کی جتنی بھی تاریخ ہے اس میں جتنی بھی مہذب روایتی قومیں ہیں ان کے اندر، چاہے وہ مسلم ہیں، چاہے وہ اللہ پہ ایمان رکھنے والی تھی، چاہے انبیاء کے ماننے والی تھی یا چاہے نہیں تھی، ان کے ہاں یہ ہمیشہ گھٹیا اور گھناؤنا عمل ہی تصور کیا جاتا رہا۔ ہاں، مختلف تہذیبوں میں اور مختلف قوموں میں زنا کے تصور کے لحاظ سے اور اس کو جرم قرار دینے کے حوالے سے جو قانون ہیں وہ فرق ہوتے تھے۔ کسی میں اس کی سزا سخت تھی، کسی میں کم تھی، کسی میں انہوں نے شرطیں لگائی تھیں، یہ ہوگا تو اتنی سزا دی جائے گی، یہ ہوگا تو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن یہ کہ سب کے نزدیک یہ تھا جرم ہے۔ اب یہ جو جرم ہے، یہ جو جس کو ہم کہیں کہ یہ جو عمل ہے یہ کیوں حرام اور کیوں گناہ ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس کو کیوں انسان غیر فطری عمل سمجھتا ہے، اور اس کو کیوں انسان سمجھتا ہے، یا اس کو کیوں گناہ قرار دیا گیا، یا اس کو کیوں حرام قرار دیا گیا، یا انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے اس کو کیوں گھناؤنا عمل سمجھتا رہا۔ اس لیے کہ جو مرد اور عورت کا آزادانہ اختلاط ہے اور اس تعلق کو قائم کرنا ہے، وہ اس عمل کے تحت، اگر اس عمل کے تحت ہو جائے، آزادی کے ساتھ ملتے رہیں، بغیر کسی معاہدے کی پابندی کے ساتھ اور بغیر کسی کیا اس کو کہنا چاہیے، کسی نکاح کے بندھن کے ساتھ، تو اس کا یعنی وہ عمل اس لیے گھناؤنا ہے کیونکہ اس کے بیک پر ایک معاشرے کا مضبوط بیک نہیں ہے، یا اس کو کہنا چاہیے معاشرے کی اس کو وہ حاصل نہیں ہے، ضمانت حاصل نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دے کے سمجھاتی ہوں کہ جیسے کوئی بھی عمومی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چھپ کے کی جاتی ہیں، یعنی نکاح کے بغیر اگر ایک مرد اور ایک عورت رہتا ہے تو وہ اپنے اس عمل کو چھپائیں گے، اور اس کے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کے نتیجے میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، خاص طور پہ جو اس کی کفالت کی ذمہ داری ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ یعنی وفاداری کا جو تصور ہے، وفاداری کی جو اعلیٰ صفت ہے، وہ انسانوں میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو کسی بندھن کے ضابطے، کسی ضابطے کے تحت نہ لے کے آئیں، کیونکہ انسانی معاشرے جو ہیں وہ جانوروں کے معاشرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ایک ڈسپلن ہوتا ہے موجود۔ ڈسپلن سے میری مراد یہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی خرید و فروخت ہی کرنے جائیں، شاپنگ کرنے جائیں کسی مارکیٹ کے اندر، یا آن لائن ہی لیں، تو جو بیچ رہا ہے چیز اس کے ہاں بھی کچھ ضابطے ہیں، اور جو خرید رہا ہے اس کے ہاں بھی کوئی ضابطے ہیں، اور جب لین دین مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ ایک اس ضابطے سے آزاد ہو جائیں گے، لیکن جب تک آپ اس میں رہتے ہیں آپس میں وہ یعنی مطلب آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اور چیز وصول کرنی ہے اور انہوں نے چیز بھیجنی ہے اور تب پیمنٹ لینی ہے، تو وہ جو ساری ڈیلنگ ہوتی ہے وہ ایک ضابطے کی پابند ہے، جب تک وہ ختم نہیں ہوگی آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ لیکن یہ جو عمل ہے اس کے اندر آپ کسی ضابطے کی پابند نہیں ہیں۔ ممکن ہے آج آپ نے کسی ایک بندے کے ساتھ تعلق قائم کیا، دن میں یہاں پہ ہے اور رات میں وہاں پہ ہے، اور اس کے بعد کسی اور پہ، آپ بالکل آزاد ہیں، آپ کسی ضابطے کے پابند نہیں ہیں۔ اس سے ہوتا کیا تھا، یہ ہوتا کیا ہے کہ انسان یعنی کچھ انسان اس سے سفر کرتے ہیں اور کچھ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا سمجھ لیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ پھر مرد کا معاشرہ بن جاتا ہے، خاتون کا معاشرہ نہیں رہتا۔ اس کو میں مزید واضح اس طرح کرتی ہوں کہ جو پہلی قومیں تھیں، یہ یونانی تہذیب ہے، یا اس طرح سے ہندوؤں کے ہاں جو تصور تھا زنا کے جرم ہونے کا، اس میں ان کے ہاں یہ چیز موجود تھی کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد کسی خاتون کو استعمال کرتا ہے اور اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتا ہے، چاہے وہ کنواری ہی کیوں نہ ہو، تو وہ جرم نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی مرد کسی شادی شدہ خاتون کے ساتھ زنا کرتا ہے تو پھر وہ جرم ہوگا، اس لیے کہ وہ شادی شدہ تھی اور اس نے کسی اور کے حق پہ ڈاکہ مارا۔ تو اسلام نے ہر طرح کے رضامندی کے ساتھ یا جبر کے ساتھ ہر طرح کے ریپ کو جو ہے وہ جرم قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہ کسی ضابطے کا پابند نہیں ہے۔ ابھی اگر آپ نے کوئی کیسز پڑھے ہوں یا آپ کو کے نظروں سے کوئی میڈیا سے یا اخبارات سے وابستہ کوئی چیز گزری ہو، تو آپ کی نظروں میں آیا ہوگا کہ بہت ساری لڑکیاں اس طرح سے مر جاتی ہیں کہ پھر وہ اپنے گھر والوں سے چھپاتی ہیں، اور چھپانے کے بعد پھر ان کے
جب کیس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اسی کے دوران میں ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، اور جو مرد ہے وہ بالکل آزاد ہے، وہ اپنا عمل کرنے کے بعد گھومتا پھرتا رہا آزادانہ، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ پورے کا پورا جو سیٹ ہے، پورے کا پورا جو نظام ہے، یہ پورے کا پورا جو سلسلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بالکل رد کر دیا ہے، کیونکہ اس سے جو اللہ نے جو دنیا میں انسان کو پیدا کیا وہ ایک ذمہ دار شہری بنا کے، ذمہ دار انسان بنا کے، ذمہ دار فرد بنا کے پیدا کیا، جس کو اپنی آخرت میں اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، اور اپنے سے متعلق افراد کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی۔ کوئی بھی انسان جو عاقل اور بالغ ہے وہ اس ذمہ داری سے بری نہیں ہے اسلام کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ ایک بیٹی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اپنے سے وابستہ رشتوں کے حوالے سے، اپنے باپ کے حوالے سے، اپنی ماں کے حوالے سے، اپنے بہن بھائیوں کے حوالے سے۔ ایک بیوی ہے جب اس رشتے میں بن جاتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی اس کی پوری ذمہ داریاں مختلف، پورا ایک نیٹ ورک ہے ذمہ داریوں کا، وہ ہر طرح سے کنیکٹڈ ہے ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ۔ اگر وہ ایک ماں بنتی ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان ساری ذمہ داریوں سے اسے پوچھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ راعی ہے، دوسروں کے متعلق نگہبان ہے، اور اس سے جو اس کی رعیت، جو اس کی ذمہ داری میں لوگ دیے گئے تھے، جن کے اوپر وہ نگہبان مقرر کیا گیا تھا، اس کے متعلق اسے جواب دینا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو اس نے کیسے پورا کیا۔ تو یہ جو عمل ہے اس میں تو کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، گویا جس کی جہاں ذمہ داری آئی اس نے پھینکی اور چلی گئی۔ اور اس طرح سے پھر کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر بے شمار ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو پیدا ہونے کے بعد سڑک پہ پھینک دیا جاتا ہے، اور پھر وہ کسی کے ہاتھ کبھی لگ جاتے ہیں، کبھی ایدھی سینٹر والوں کے پاس، اور کبھی کسی کے پاس، اور کبھی کسی کے پاس، اور پوری نسلیں اور پورے لوگ جو ہیں، زندگیاں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں، صرف بچوں کی نہیں بلکہ وہ لڑکی بھی جو متاثرہ تھی۔ اور اس کا جو تیسرا ہے وہ میڈیکلی بھی آپ دیکھیں اگر تو ایڈز کی جو بیماری ہے وہ سب سے زیادہ اس گناہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے عورت اور مرد میں تفریق نہیں کی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ بالکل سیم سٹیٹس رکھا ہے کہ اگر یہ کام مرد کرے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا، اور اس عمل میں جو عورت شریک ہے وہ بھی گناہ گار ہو رہی ہے، چاہے یہ کام رضامندی سے ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جبر کے ساتھ ہو رہا ہے تو جس کے اوپر جبر ہو رہا ہے وہ تو گناہ گار ہے ہی نہیں نا، اگر زبردستی کی جا رہی ہے تو۔ لیکن یہاں پہ وہ بات ہے جو اپنی رضامندی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہاں یعنی ایک غلط کام کو غلط طریقے سے کرنے والے جو دو بندے، جو مرد اور عورت ہوں گے، وہ دونوں یکساں گناہ گار ہوں گے، ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا کہ چونکہ یہ مرد ہے تو اس کو کم لگایا جائے، اور یا چونکہ یہ عورت ہے تو اس کو کم لگایا جائے، کیونکہ دونوں نے ایک گھناؤنا عمل برابر کا گھناؤنے عمل میں وہ شریک رہے، اس لیے اس میں سے ہر ایک کو الگ الگ 100 کوڑے مارے جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ 50 ایک کو مار دی جائیں، 50 ایک کو اور ان کو وہ چھوٹ دے دی جائے گی، نہیں، بلکہ زانی مرد کو بھی 100 کوڑے ہی مارے جائیں گے، اور زانی عورت کو بھی 100 کوڑے ہی مارے جائیں گے۔ یہاں پہ ایک تھوڑی سی جو فرق ہے وہ سمجھنے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو سزا ہے زانی مرد اور زانی عورت کی، یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے، شادی شدہ کے لیے نہیں ہے۔ شادی شدہ کی سزا اس سے بھی زیادہ ہے، اور وہ سزا اس لیے زیادہ ہے کہ ان کے ہاں تو اس یعنی جو فطری تقاضا ہے انسان کے شہوت کا یا جنسی تعلق قائم کرنے کا، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حلال راستہ دیا تھا، میاں اور بیوی کے تعلق موجود تھا، جہاں سے وہ اپنی اس فطری جو خواہش ہے، جو فطری ضرورت ہے اس کو پورا کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے اس سیدھے اور صحیح طریقے کو چھوڑ کے غلط طریقہ اختیار کیا تو ان کی سزا اب دگنی ہو جائے گی، اور وہ سزا جو ہے وہ قرآن میں مینشن نہیں ہے۔ جو شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر یہ کام غلط کام کرے گا تو ان کی سزا جو ہے وہ قرآن میں مینشن نہیں ہے، ان کی سزا حدیث کے اندر مینشن ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ حدیث بھی جو ہے وحی کی ایک شکل ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اسلام نے ایک طریقہ یہ اپنایا تھا کہ جو وہ سزائیں جو جوں کی توں رہنا باقی تھی رکھنا یعنی مقصود تھا کہ ویسے ہی رہیں جیسی پہلی امتوں میں تھی، ان کو ویسے ہی رہنے دیا، اور جن سزاؤں کا انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لگا کہ اب تہذیبیں چینج ہو گئی ہیں اور ان سزاؤں کو اب نئے جو سرکمسٹینسز ہیں اور نیا جو ماحول ہے اور نئے جو تہذیب کے تقاضے ہیں ان کے تحت موڈیفائی کرنا چاہیے، ان کو موڈیفائی کر دیا گیا۔
تو جو شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی سزا ہے اگر وہ زنا کریں، تو وہ یہودی جو مذہب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کے اندر وہ رجم تھا۔ رجم کیا ہوتا ہے؟ رجم ہوتا ہے کہ ان دونوں، وہ جو دو لوگ شریک رہے، ان دونوں کو کھڑا کر دیا جائے اور ان کو کنکر اور پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو جائے، یعنی ان کی پتھروں کے ضرب سے ان کی موت واقع ہونے تک ان کو یہ سزا دی جاتی رہے۔ تو یہ ہے رجم، اور شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی یہی سزا ہے۔ البتہ یہاں پہ جو سزا ذکر کی ہے نا، زانی مرد اور زانی عورت، تو یہ غیر شادی شدہ، یہ یعنی کنوارے لڑکے اور کنواری لڑکی کے لیے کہ اگر ان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو ان کو یہ سزا دی جائے گی کہ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور یہ جو 100 کوڑے مارے جائیں گے، یہ کیوں مارے جائیں گے؟ یہ جو سزا ہے زنا کی، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ حد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ حد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی سزا تو ہے ہی، لیکن تادیبی سزا ہے۔ تادیبی سزا سے میری مراد یہ ہے کہ اگر وہ کوڑے کھانے کے بعد اپنے آپ کی اصلاح کر لیں اور توبہ کر لیں اور واپس پلٹ آئیں تو وہ بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے جب، تو وہ بالکل صاف ستھرا اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی سزا کے بعد بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو کام ہے اتنا گھناؤنا ہے کہ معاشرے میں سب کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے اور آئندہ اس کام سے توبہ کر لینی چاہیے۔ تو یہ جب ہی ممکن ہوگا جب ان کو ایسے گناہ گاروں کو یا ایسے جرم کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی، تاکہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی ایک ایسے معاشرے کی داغ بیل نہ ڈالی جائے، ایک ایسے معاشرے کو قائم نہ کیا جائے جو عیاشوں کا معاشرہ ہو، جس کے اندر ہر ایک جانوروں کی طرح منہ مار رہا ہے اور کوئی پابندی اور کوئی ڈسپلن اور کوئی نظم و ضبط اور کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے۔ جو تیسری اہم حکمت ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جب یہ گناہ کبیرہ، کوئی بھی گناہ کبیرہ جو ہے، اس جرم کی سزا انسان دنیا میں کاٹ لیتا ہے، اس کی حد اس پہ جاری ہو جاتی ہے، تو آخرت میں وہ اس کی سزا نہیں کاٹتا۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ آخرت کی جو سزا ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن دنیا کی سزا یعنی 100 کوڑے ہیں، اس کے بعد ختم۔ اگر وہ بندہ زندہ ہے اور اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے تو اب وہ بالکل اسموتھلی اپنی زندگی گزارے گا، وہ بالکل عام فرد کی طرح زندگی گزارے گا، اور حتیٰ کہ دوسروں کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر انگلی اٹھائیں اور کہیں کہ یہ فلاں اور فلاں تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون جو مدینہ میں آئی تھیں اور اس نے اعتراف کیا تھا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، تو اب مجھے سزا دی جائے، حد جاری کی جائے مجھ پہ، اس نے خود آ کے بتایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے منہ پھیر لیتے تھے، یہاں تک کہ اس نے بار بار اصرار کیا تو آپ نے حکم دیا کہ اس کے اوپر حد جاری کی جائے۔ جب اس کے اوپر حد جاری کی گئی اور اس کے خون کے جو چھینٹے ہیں وہ ارد گرد جو پبلک کھڑی تھی ان کے اوپر پڑنا شروع ہوئے، تو لوگوں نے اس کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دی کہ کیسی بری خاتون ہے اور کس طرح یہ کام کرتی رہی اور اس کو شرم نہ آئی وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ جو اس خاتون کا نام لے کے کہ اس فلاں بنت فلاں نے اتنی اچھی توبہ کی ہے اور اتنی مقبول توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ پورے مدینہ کے اوپر پھیلا دی جائے تو اس کو ڈھانپ لے، اور اللہ کے ہاں اس کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوئی، کیونکہ وہ خود آئی تھی کہ مجھ پہ حد جاری کی جائے تاکہ آخرت کی سزا سے وہ بچ جائیں۔ تو جو آخرت کی جو سزا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کراس کر دیتا ہے اور دنیا میں ہی اس بندے کو سزا مل جاتی ہے، وہ اپنا نتیجہ جو ہے وہ بھگت لیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے کہ تھوڑی سزا کے بدلے میں ایک لمبی اور نہ ختم ہونے والی سزا کو ختم کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد جو تیسری چیز ہے اس معاملے میں سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ پبلک میں کیوں سزا دی جائے۔ تو پبلک میں سزا دینے کا جو تصور ہے اس میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اگر کسی بند کمرے میں سزا دے دی جائے یا جہاں پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا اور عدالت نے مقدمہ چلایا اور جیل کے اندر ہی اس بندے کو سزا ہو گئی اور ارد گرد کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سوائے وہ لوگ جو سزا دے رہے ہیں، اس میں انوالو ہیں، پولیس کا محکمہ ہے، یہ جج ہے، یہ اس طرح کے لوگ، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سزا دینے کا، کیونکہ بذات خود سزا دینا مطلوب نہیں ہے۔ سزا کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے
جو ہیں اس کے اندر سے ان جرائم کا خاتمہ ہو جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پبلک اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس سزا کے معاملے میں ان کے اوپر رحم نہ کھایا جائے۔ اب یہ جو رحم نہ کھائے جانے والی چیز ہے، اس کے متعلق خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت آتی ہے اس میں ذکر آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جس نے پہلی قوموں میں سے غالباً تھا یا اسی وقت کا تھا، کہ جس نے اپنی جو بادشاہ تھا، یہ جو جج تھا، یہ جو قاضی تھا، اس نے جب کوڑے لگانا چاہے اور سارے لگا دیے تو ایک کوڑا اس نے کم کر دیا رحم کھا کے کہ چلیں اب بہت ہو گئے ہیں، تو 99 کوڑے لگا دیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر غضبناک ہوا اور اس نے کہا کہ کیا یہ مجھ سے بھی زیادہ رحیم ہے؟ یعنی میں اپنے بندوں پہ جتنا رحیم ہوں اور رحم کرتا ہوں، کیا یہ شخص مجھ سے زیادہ رحیم ہے؟ اور مجھے علم نہیں ہے کہ رحم کا مادہ اور رحم کا برتاؤ کس طرح سے کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ اس نے کمی کی تھی سزا میں۔ اور اسی طرح سے ایک شخص تھا جس نے غصے میں آ کے 100 سے زیادہ کوڑے لگا دیے، تو اس پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنبیہ کی، یہ غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی اور اس سے کہا کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس سے زیادہ کیوں، یعنی اس میں بیشی ہے، زیادتی کیوں کی گئی؟ تو حد کا مطلب ہے کہ نہ اس میں کسی تھوڑی سی بھی کمی کی جائے اور نہ اس میں تھوڑی سی زیادتی کی جائے، بالکل جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اور جس کیفیت میں کہا بس اسی طرح سے اس کو نافذ کیا جائے۔ تو یہ بہت اہم اور سمجھنے کی چیز ہے۔ اور پھر کل بھی میں نے ذکر کی تھی یہ بات کہ خود سے سزا نہیں دی جا سکتی، بلکہ عدالت اس پورے سرکمسٹینسز کو دیکھے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ سزا دے گی۔ اچھا، پبلک میں سزا دینے کا ایک اور جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر پبلک میں سزا نہیں دی جائے گی تو بہت زیادہ خدشہ اور ڈر اس چیز کا ہے کہ لوگ کئی دفعہ بے گناہ بھی، ان کے اوپر الزام ثابت نہیں ہوا یا انہوں نے وہ کام نہیں کیا اور ان کے اوپر الزام لگا کے ان کو اس جرم میں سزا دے دی جائے۔ پبلک میں سزا دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو مقدمہ ہے اور جو اس کی پورے وہ ہیں سماعتیں ہیں، اس کے پورے سیشنز ہوتے رہے ہیں مقدمے کے، اور وکیل صفائی اور وکیل فلاں اور فلین جو وکیل استغاثہ ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سارے جو بھی جرا کرتے رہے ہیں، جو بھی وہ بالکل اوپن ہے اور لوگوں کے سامنے آتا رہا ہے۔ اور چونکہ زنا جو ہے اس کی سزا ایسے نہیں ہو سکتی کہ کسی نے الا یہ کہ وہ بندہ خود اعتراف کرے، اور یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہر وہ جو عمل ہے گھناؤنا عمل، اس کے اوپر 4 گواہ موجود ہوں، اور 4 گواہ ایسے نہ ہوں کہ جیسے میں نے آپ سے سنا، آپ نے کسی اور سے سنا، کسی اور نے کسی اور سے سنا اور ہم نے کہا کہ ہاں ہاں بھائی ایسا ہی ہے، بلکہ ان 4 گواہوں نے اپنی آنکھوں سے، چاروں گواہوں نے اپنی اپنی آنکھوں سے ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کام تو ایسا ہے کہ جس کو چھپ کے کیا جاتا ہے نا عام طور پہ، ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ کھلم کھلا اس کو کرنا شروع ہو جائیں، لیکن جب 4 گواہ موجود ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر یہ برائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ پبلکلی اس کو کرنے لگے ہیں، کہ 4 گواہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور 4 لوگوں کی آنکھیں ان پہ لگی ہوئی ہیں اور وہ اس کام کو کیے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر بالکل روکنے کے لیے اور اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اور اس فساد کو مٹا دینے کے لیے یہ سزا رکھی ہے، تاکہ عبرت پکڑی جائے اور معاشرے کے اندر سے اس کا خاتمہ ہو۔ وگرنہ اگر چھپ کے کوئی کام کیا جاتا ہے اور گواہ بھی موجود نہیں ہوتے تو اس کے اوپر سزا بھی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حکمت اور تدبیر ہے اس کا۔ اس سے عام طور پہ لوگ پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ یعنی جو کفار ہیں، یہ جو اورینٹلسٹ ہیں، ان کا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اسلام کے خلاف یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کتنے یہ ظالمانہ جو ہے وہ سزا ہے کہ آپ ادھر یہ کام ہوا اور غلطی تو ہو ہی جاتی ہے اور ادھر جو ہیں کوڑے برسنا شروع ہو گئے، اور 1 2 3 4 5 6 10 15 بھی نہیں، پورے 100 کوڑے، جو انسان جو ہے اس کی جلد اس کو برداشت ہی نہیں کر پاتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہی بات سب سے پہلے جو میں نے کہی کہ ہر انسان اپنی جو بھی جرم کرتا ہے، یہ جو بھی گھناؤنا عمل کرتا ہے، فطری لحاظ سے اس کو معلوم ہوتا ہے تو اس کو چھپ کے کرتا ہے، لیکن جب یہ اتنا اوپن ہو جائے کہ اس کے اوپر 4 گواہ لوگ موجود ہوں تو پھر یہ یعنی اس اوپننس کا تقاضا یہ ہے، اس معاشرے کے اندر اس فحاشی کو رواج جو دینا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، پھر وہ اس کو ختم کر دینا چاہتا ہے اور اس کو سزا دے کے ختم کرنا چاہتا ہے۔
کیونکہ کوئی بھی چیز جو بہت زیادہ پھیل جاتی ہے اور اس کا رواج ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ برائی کی شکل میں نہیں رہتی، بلکہ وہ اچھائی بن جاتی ہے، اور بالکل عام لوگ اس کے اندر کوئی کیا اس کو کہنا چاہیے، شرم ہی محسوس نہیں کرتے اس کام کو کرنے میں۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ بہت اہم، اس لیے میں اس کو ذرا لمبا کر رہی ہوں کہ بہت ہی اہم ہے چیز سمجھنے والی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکیزہ معاشرے کے لیے پہلے سارے اصول بتائے ہیں، جیسے پردے کے احکامات بتائے ہیں، مخلوط محفلیں نہیں ہونی، مرد اور عورتیں یکساں، جو غیر محرم ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط نہ کریں، گھروں میں غیر محرم آئیں تو اجازت لے کے آئیں، خاتون باہر نکلے تو اس کا ڈریس کوڈ کیسا ہو، اس کا جسچر کیسا ہو، اس کی بات چیت اور اس کا رویہ کیسا ہو، یہ سارے وہ بند ہیں جو باندھ دیے گئے ہیں کہ اس چیز سے بچا جائے۔ لیکن پھر بھی اگر یہ ہو جاتا ہے اور اتنا اوپن ہو جاتا ہے کہ چار لوگ دیکھ رہے ہیں اور بندے کو شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ سزا دی جائے۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کو دیکھتے ہیں، یہ آیت نمبر 3 ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زانی مرد اور زانی عورت کے جو شادی کے مسائل ہیں ان کے متعلق بات کرتے ہیں۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ کوئی زانی مرد کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کرے سوائے اس کے کہ وہ زانی عورت کے ساتھ ہی نکاح کرے یا مشرک عورت کے ساتھ نکاح کرے، اور جو زانی عورت ہے وہ بھی نکاح نہیں کر سکتی سوائے زانی مرد کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ، اور مومنوں کے لیے ان لوگوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص اسلام لے کے آ گیا ہے اور اسے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے تو وہ مومن کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ وہ زانی کہلائے گا یا وہ مومن کہلائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو اس کا جواب بعد میں آ بھی رہا ہے اگلی آیات میں، کہ اگر تو وہ توبہ کر لیتا ہے، اپنی سزا بھی بھگت لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اور اصلاح بھی کر لیتا ہے اپنی، دوبارہ اس عمل کی طرف نہیں پلٹتا، تو وہ اہل ایمان میں سے شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ شخص اپنی عادت بنا لیتا ہے اور اس کے اوپر ٹھپا لگا ہوا ہے اور وہ ہر روز تیسرے روز اس سے یہی جرم جو ہے وہ اس کے اوپر الزام لگ رہا ہے، اور لوگوں کے ہاں اس کا ایک ریپوٹیشن ہی یہی ہے، اور پاکیزہ زندگی چھوڑ کے اس نے ایک گندی زندگی کا انتخاب کر لیا ہے، تو وہ اس کے اوپر یہی جو ٹھپا ہے اس کو لگایا جائے گا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کرو، بلکہ ترغیب دی ہے، بلکہ اس چیز کی تعلیم دی ہے، اس چیز کی طرف لے کے گئے ہیں، اس چیز کی ہدایت کی ہے کہ جو غیر پاکیزہ مرد ہیں، یا جو گندی ذہنیت والے اور گندے عمل والے مرد ہیں، ان کو کوئی بھی پاکیزہ خاتون سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ پاکیزہ خاتون کا سٹیٹس ہی الگ ہے، اس کا مقام ہی اعلیٰ و برتر ہے، تو اس کے لیے وہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اس کو چاہیے، وہ جو زانی مرد ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے اپنے ہی طرح کی کوئی جو ہے وہ اپنے ہی سٹیٹس کی، اپنے ہی مقام اور مرتبے کی کوئی خاتون ڈھونڈے، اس کو وہی سوٹ کرتی ہے، یا پھر کسی مشرک کے ساتھ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا اس کے ساتھ نکاح کر لے، یا اس کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ شادی کرے۔ اور اسی طرح سے اگر زانی خاتون ہے تو اس کے لیے بھی کوئی پاکیزہ مرد جو ہے وہ اس کو سوٹ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا سٹیٹس اس سے بلند ہے، یہ آپس میں ان کا کوئی میل ہی نہیں ہے، ان کا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، کیونکہ ایک بالکل اور ذہنیت کا ہے اور عمل کا ہے، اور ایک دوسرا بالکل اور عمل کا ہے۔ تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ کسی زانی مرد کو اپنے لیے ڈھونڈے یا پھر کسی مشرک کے ساتھ نکاح کر لے، کیونکہ یہ دونوں جو کام ہیں، ان دونوں کا جو آپس میں جوڑ ہے وہ مومنوں کے ساتھ حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ مومنوں کے ساتھ ان کا کوئی اس کو کیا کہنا چاہیے، بندھن نہیں بن سکتا، یہ ان کے ساتھ میش نہیں کرتے، کیونکہ دونوں کا سٹیٹس بالکل الگ ہے، اور اللہ کے ہاں اور معاشرے کے ہاں بھی، اور یعنی سمبولیکلی بھی پاکیزگی ایک بالکل پاکیزہ شخص، یا جس کا لباس صاف ستھرا ہے، جو ہمیشہ اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھتا ہے، جس کے دانت چمک رہے ہوتے ہیں، جو خوشبو میں نہایا ہوا ہوتا ہے، جس کا اندر اور باہر شفاف ہے، وہ گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے شخص جو برسوں نہایا نہیں ہے، جس کی شیو بڑی ہوئی ہے، جس کے بالوں میں جوئیں ہیں، جس کی آنکھیں میلی ہیں، جس کے ناخن مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی میچ نہیں ہے۔
کہ کہا جائے کہ وہ اس کے ساتھ لگ جائے اور وہ اس کے ساتھ لگ جائے، یہ دونوں بالکل الگ الگ ہیں اور دونوں کو کا ملاپ جو ہے وہ بے جوڑ ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چوتھی آیت ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں اور پھر اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ یہاں پہ زنا کے بعد کی اگلا جرم شروع ہو رہا ہے، یعنی پہلا جو جرم تھا وہ زانی مرد اور زانی عورت کا تھا، یعنی ایک زنا اور اس کی سزا تھی۔ اب اس کے بعد جو اگلی حد ہے اور اگلا جرم ہے وہ بتایا گیا، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی جو روک تھام وہ یہ کی ہے کہ گندی چیزیں اور اس طرح کی گفتگویں اور اس طرح کے لطیفے اور اس طرح کی کہانیاں جو جس کے اندر ایک کیا کہنا چاہیے جنس کی اور سیکس کی باتیں زیادہ ہوں، اور جو اس طرح کے میلانات کو، اس طرح کے رجحانات کو پروموٹ کرنے کا باعث بن رہی ہو، جس طرح گانے ہیں، فلمیں ہیں، مختلف طرح کی، یعنی جس کے اندر اس طرح کی جو سینز ہوتے ہیں یا گفتگویں ہوتی ہیں یا اس کا اسکرپٹ اس طرح کا ہوتا ہے، تو وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کیوں حرام ہیں؟ ان کا کاروبار کرنا، ان کو بنانا، ان کو دیکھنا، ان کی پروموشن، کیونکہ وہ معاشرے کے اندر فحاشی پھیلاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زنا کی طرف جانے کے راستے جو بند کیے ہیں، ان کے آگے جو بند باندھے ہیں، ان کے آگے جو دروازے لگائے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، جیسے نظر کی حفاظت، کانوں کی حفاظت اور گفتگوؤں کی حفاظت، ان کا پاکیزہ ہونا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتا کہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ رائج ہو جائیں، بہت زیادہ پھلیں پھولیں۔ بالکل عام جو بورڈز ہیں اس کے اگر آپ کو فحش تصویریں نظر آ رہی ہوں، اخبارات کھولیں تو اس کے اوپر ننگی خواتین ہوں، آپ ٹیلی ویژن کھولیں تو وہاں پہ منظر آ رہے ہوں، اللہ کے نزدیک یہ بہت قبیح عمل ہے۔ اچھا، یہ جو قبیح عمل ہے، اسی کو روکنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سزا بھی دی ہے جو زنا کی ہے، اور جو آخری حد ہے وہ اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک اگلا حکم جو ہے وہ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں، اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ اب یہ جو دوسرا حکم ہے یہ ہے تہمت لگانے کا، اور تہمت جو لگانا ہے، پہلے سب سے سمجھ لیتے ہیں کہ تہمت کیا ہے۔ تہمت کا مطلب ہوتا ہے کردار کشی کرنا، کسی کے کریکٹر کے اوپر باتیں بنانا۔ یہ چھوٹی بات بھی ہو سکتی ہے اور یہ بڑی بات بھی ہو سکتی ہے۔ چھوٹی بات کیسے؟ چھوٹی بات ایسے کہ جیسے کوئی ہمسایہ ہے اور وہ اس کے ہمسائے میں جو دوسرا گھر رہتا ہے، دوسری فیملی رہتی ہے، اس کے ٹو میں رہتا ہے، اس کے تجسس میں رہتا ہے، ہر وقت اس کو یہی خواہش رہتی ہے کہ میں ذرا دیکھوں یہ ان کی جو لڑکی جا رہی ہے وہ جا کہاں رہی ہے، اور گاڑی میں بیٹھی ہے تو کس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اور پھر نہ صرف وہ ٹو میں رہتی ہے بلکہ جب اس کو خود معلوم نہیں ہوتا کوئی بات تو وہ اپنی تیسری ہمسائی کو اپنی طرف سے لگا کے کہہ دیتی ہے کہ دیکھو ذرا روزانہ معلوم نہیں کس لڑکے کے ساتھ جاتی ہے، اس کا پتہ نہیں معلوم نہیں کس کے ساتھ فون پہ باتیں کرتی ہے، اس کا کریکٹر ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ہے تہمت، بغیر کسی ثبوت کے آپ ایک شخص کے متعلق، اس کے کردار کے متعلق باتیں کریں۔ ضروری نہیں یہ کہا جائے کہ اس نے زنا کیا، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے کہ یہ ہے ہی ایسی اور اس کا کریکٹر جو ہے وہ لوز ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تہمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، اور اس کی سزا آپ دیکھیے، اس کی سزا بھی حد ہے، حد جاری کی جا رہی ہے۔ قاضی کے اوپر نہیں چھوڑا گیا، جج کے اوپر نہیں چھوڑا گیا کہ وہ اپنی ثوابدید پہ خود سے سوچے کہ فلانی جو چیز ہے اس کا کیا جرم ہوگا۔ ہمارے ہاں تو اس کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا، اور اللہ کے نزدیک سورہ نور کے اندر زنا کے بعد دوسری جو بڑی سزا ہے وہ اس کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خواتین، مسلمانوں کی وہ عورتیں، وہ بچیاں جو اپنے گھروں میں رہتی ہیں اور ان کا اس طرح کی چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ان کے اوپر کبھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا زنا کا اور اس طرح کی چیزوں کا، وہ پاک دامن ہیں، پاکیزہ خواتین ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی اٹھ کے تہمت لگا دے، ان کے اوپر انگلی اٹھائے، ان کے کردار کے اوپر بات کرے، تو عدالت کیا کرے گی؟
جب بھی کوئی یہ کام کرے گا تو عدالت کہے گی کہ 4 گواہ لے کے آؤ۔ اگر ہمارے سامنے بھی کوئی بات کرے تو ہم بھی اس کا منہ بند کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے 4 گواہ لے کے آؤ پھر بات کرنا۔ وہ 4 گواہ عدالت طلب کرے گی، اور وہ 4 گواہ وہ ہوں گے کہ جو پوری طرح سے شہادتیں دے کے گواہی دیں گے، عین الیقین کے ساتھ، آنکھوں دیکھا حال بتائیں گے یا اپنے کانوں سے سنی ہوئی بات ہوگی۔ اور اگر وہ 4 گواہ لائیں گے تو پھر ان کی شہادت جو ہے وہ قبول ہوگی، وہ جو تہمت ہے اس کو یعنی مانا جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ الزام ثابت ہو گیا اور اس خاتون کو سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ 4 گواہ نہ لے کے آئیں، 4 گواہ، 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 4، اگر وہ نہ لے کے آئیں تو پھر وہ شخص جس نے تہمت لگائی ہے اس کو 80 کوڑے مارو۔ وہاں پہ زنا کی سزا کیا تھی؟ 20 کوڑے، اور یہاں پہ تہمت لگا دینا، اور اس کے مقابلے میں ممکن ہے وہ 2 گواہ پیش کر لے، 3 گواہ پیش کر لے، لیکن 4 نہیں پیش کیے جائیں گے تو 80 کوڑے لگیں گے۔ اس لیے اس کو سوچ سمجھ کے دوسرے کے متعلق بات کرنی ہوگی۔ یہ بھی کئی دفعہ عین ممکن ہوتا ہے کہ اس شخص نے واقعی وہ کام کیا ہو اور اس کے بعد پھر دوسرا بندہ الزام لگائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سوچیں کہ کیا حکمت اور کیا تدبیر اختیار کیے کہ اگر کوئی ایک شخص دیکھ رہا ہے اور کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے، وہ اس کو اتنا اس کی تشہیر نہ کرے کہ معاشرے کے اندر لوگ ہر بندہ اس بندے کے کردار کے اوپر بات کر رہا ہو۔ ہاں کسی کا کوئی اسٹیٹس بہت اہم ہو یا وہ اتنی وائرل ہو جائے چیز کہ خود بخود لوگ دیکھنا شروع ہو جائیں تو پھر اور بات ہے، لیکن اس چیز کو چسکے لگانے کے لیے اور اس چیز کو اپنی باتوں کا موضوع بنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل پسند نہیں کیا۔ اس کی حوصلہ شکنی کی ہے کہ اس کو ہرگز قبول نہ کیا جائے، یہ معاشرے کے اندر انارکی، انتشار اور فساد پھیلانے کا باعث بنے گی۔ اور اگر کبھی دیکھا بھی ہے اور آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو آپ خاموش ہو جائیں گے، آپ اس کے اوپر مٹی ڈال دیں گے، اس لیے کہ تشہیر کرنا اور اس کے ذریعے سے چسکے لگانا اور اس کے ذریعے سے فحاشی کو پروموٹ کرنا یہ بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ تو 4 گواہ نہیں لے کے آئیں گے تو سزا کس کو ملے گی؟ اسی کو جس نے یہ الزام لگایا تھا، کیونکہ خاتون کے اوپر اور پاک دامن خاتون کے اوپر الزام لگانا اللہ کے نزدیک چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جس کی بہت بڑی سزا ہے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور پھر جو تہمت لگانے والا ہے اس کی گواہی کبھی بھی عدالت قبول نہیں کرے گی، تا ابد، پوری زندگی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، ابدا، کبھی بھی نہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ فسق سے مراد ہوتا ہے ایمان کی جو الٹ چیز ہوتی ہے، ایمان لانے کے بعد آپ وہی سارے کام کرنا شروع ہو جائیں جو ایمان کے الٹ ہیں، جو اس کے بالکل خلاف ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ فاسق ہے، یہ فسق والا ہے، یعنی یہ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا لیکن کام سارے اس کے دوسرے ہیں، تو یہ وہ ہے جو اپنے عمل کے ذریعے سے پوری طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایمان کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہ جو تہمت ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر ہے 5، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، وہ لوگ جو دونوں پہلے کام، زنا بھی اور تہمت بھی، زنا والے بھی جو آپشن ہے اس میں بھی اور جو تہمت والا آپشن ہے اس میں بھی، جنہوں نے بھی یہ جرم کیے ہیں، الزام لگایا یا یہ کام کیا، اس کے بعد اگر انہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی تو پھر اللہ کو وہ کیا پائیں گے؟ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، کیونکہ اللہ یہاں پہ اللہ کی جو صفت رحم ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ کے نزدیک توبہ سے زیادہ اہم چیز نہیں ہے۔ بہت ہی پسندیدہ جو اللہ کے کام ہیں ان میں سے ایک توبہ ہے، اور اللہ کو اس توبہ کے نتیجے میں انسانوں کو بخشنا بڑا عزیز ہے۔ توبہ کے متعلق آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوئی ہوگی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتایا کہ ایک شخص ہے جو صحرا کے اندر ٹریول کر رہا ہے، اور آپ سارے بچوں کو تو اچھی طرح معلوم ہے کہ صحرا جو ہے وہ کتنا مشکل ہے، اور اس کے اندر کتنی گرمی اور نہ کوئی سایہ ہوتا ہے اور نہ پانی کا کوئی امکان ہوتا ہے، ہر طرف ریت، اور پھر اس کا نقشہ بھی اتنی تیزی سے بدلتا ہے کہ آپ نے آنکھ لگائی 5 منٹ کے لیے اور آپ اٹھے تو صحرا پورا اپنا نقشہ تبدیل کر چکا ہوگا ہواؤں کی وجہ سے۔ تو وہاں پہ وہ اپنی اونٹنی پہ ہے، اور اس اونٹنی کے اوپر ایک جو اس کا زادرہ ہے، اس کی چھاگل ہے پانی کی، یا اس کی پانی کی بوتل ہے، اور اس کا کھانا ہے تھوڑا بہت، اور ان 2 چیزوں اور اپنی اونٹنی کے
بل بوتے پہ اس نے پورا صحرا عبور کرنا ہے، اس کو کراس کرنا ہے۔ یہ جو اونٹنی اور اس کے اوپر بندھا ہوا سامان ہے، یہ اس کی زندگی ہے۔ تو وہ تھک جاتا ہے سفر کے دوران اور کسی ایک جگہ پہ کسی چٹان کے سائے میں تھوڑا سا لیٹنے کے لیے رک جاتا ہے اور اپنی اونٹنی کو بھی باندھ دیتا ہے۔ تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جو ہی وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے، پیاس لگتی ہے اس کو، اور دیکھتا ہے کہ نہ اونٹنی ہے اور نہ اس کے اوپر بندھا ہوا سامان ہے، وہ دونوں ہی غائب ہیں۔ تو اس بندے کی جو کیفیت ہوگی، یکدم شدید قسم کا اضطراب، اور اس کو اپنی موت اپنے سامنے لہراتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو وہ کبھی صحرا میں ادھر بھاگتا ہے اور کبھی ادھر بھاگتا ہے اپنی اونٹنی کی تلاش میں کہ شاید وہ مجھے مل جائے، لیکن اس کو نہیں ملتی، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے اور اس کو پکا یقین ہو جاتا ہے کہ بس اگلے کچھ لمحوں میں اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اس وقت اچانک تیزی سے کہیں سے ریت اڑتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کے اندر اس کی اونٹنی اس کو نظر آ جاتی ہے، جس کے اوپر وہ پانی کی چھاگل بھی ہے اور وہ کھانا بھی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس کی خوشی کا کتنا کیا عالم ہوگا اور کتنی زیادہ اس کو خوشی ہوگی، کہ سمجھیں کہ زندگی جو روٹھنے لگی تھی اس سے، وہ اس کو دوبارہ حاصل مل گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی کیفیت کی مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندے کا اس کی طرف پلٹنا توبہ کرتے ہوئے اس شخص سے بھی زیادہ پسند ہے جس کی اونٹنی صحرا میں گم ہو گئی اور پھر اس کو واپس ملی۔ اس کی خوشی کا جو عالم ہوگا، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے پلٹنے کی خوشی ہوتی ہے، جو اپنے گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ اگر یہ دونوں لوگ بھی جن سے یہ جرم مرتکب ہو گیا، جنہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا، اس کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں اور ان کی توبہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ دوبارہ سے پھر اس جرم کی طرف نہیں پلٹتے، مکمل اسے اجتناب کر لیتے ہیں اور اپنا پورا جو زندگی کا نظام ہے اس سے یکسر مختلف راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ بھی بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ بالکل مٹا دے گا ان کے وہ جو پہلے گناہ ہیں، ان کو ریزر سے پکڑ کے مٹا دے گا، ان کا نام و نشان نہیں باقی رہے گا اور ان پہ بہت رحم کرے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 یہ میں اکٹھے تلاوت کرتی ہوں کیونکہ یہ بالکل ایک ہی موضوع ہے اور ان ساروں کو ہم اکٹھے ہی انشاءاللہ ان کی تشریح دیکھتے ہیں۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں یا الزام لگائیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی اور گواہی نہ ہو، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان میں سے کسی ایک کی شہادت تھی 4 مرتبہ کی شہادت ہوگی، اور وہی شہادت اس طرح ہوگی 4 مرتبہ کی شہادت کہ وہ ہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائیں گے، انہ لمن الصادقین، اور قسم کھا کے یہ کہیں گے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں بار کہے گا وہ شخص، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اس بندی پر، وہ جو خاتون ہے، اس جو بیوی ہے، اس پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور اس سے پہلے یہ کہے گا کہ 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو، اور عورت سے سزا اسی طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ، یعنی عورت بھی کیا کرے گی، 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے گی کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا عذاب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا تو، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا، تمہیں بڑی مشکل میں ڈال دیتا۔ اب یہ جو ہے یہ تیسرا حکم ہے، یعنی پہلا حکم تھا زنا اور اس کے زنا کا جرم اور اس کی سزا اور اس کی تفصیلات، دوسرا جرم تھا تہمت، پاک دامن عورتوں پر تہمت، مردوں پہ نہیں،
اگرچہ اس کے تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی پاک دامن مرد ہوگا اور کوئی عورت اس پہ الزام لگائے گی تو اس کا بھی یہاں پہ حکم یہی ہوگا، یعنی اس کو بھی سزا ملے گی اگر عورت بھی الزام جھوٹا لگائے گی تو اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکے گی تو۔ اچھا، یہاں پہ جو تیسرا حکم ہے، تیسری حد ہے، وہ ہے کہ جب یہ تہمت والی آیات نازل ہوئی نا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مرد جو ہے وہ پاک دامن عورت پہ، اپنی بیوی ہو یا کوئی بھی کنواری عورت ہو یا شادی شدہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے اوپر الزام لگائے اور پھر 4 گواہ بھی پیش نہ کرے تو پھر اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ تو اس پہ صحابہ نے آپس میں گفتگو کی اور سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھے، کسی اور کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھے، اور وہ عدالت کے پاس آ کے کہے، تو عدالت اس سے کہے گی کہ یہ تو تہمت ہے، یہ تو الزام ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے تم 4 گواہ لاؤ۔ تو کیا وہ 4 گواہ اس طرح لائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے اور پھر وہ پہلے 4 گواہ اکٹھا کرے، ان کو کہے کہ دیکھو ذرا میری بیوی کیا کر رہی ہے، اور اس کے بعد وہ عدالت میں جائے گا؟ کیونکہ اس کے لیے تو خود بڑی غیرت کا مسئلہ ہوگا کہ اس کی بیوی یہ کام کر رہی ہے، تو وہ تو اس کے تو اوسان خطا ہو جائیں گے، اور وہ لوگوں سے اس بات کو چھپائے گا اور عدالت سے رجوع کرے گا۔ اس کی غیرت نہیں گوارا کرے گی کہ ہر ایک کو بتائے کہ دیکھو میری بیوی کیا کر رہی ہے، یہ تو اس کو عزت کا معاملہ ہوگا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہاں، اگر کوئی شوہر اپنی بیویوں کے اوپر الزام لگاتا ہے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے کہ اس کا کردار ڈھیلا ہے اور اس نے بد کرداری کی ہے اور اس نے اپنے شوہر کا حق کسی اور کو دے دیا ہے اور زنا کیا ہے، کسی اور غیر مرد کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا ہے، اور اس شخص کے پاس 4 گواہ بھی نہیں ہیں، یعنی وہ خود اکیلا عینی شاہد تھا، اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، نہ ہی اس کو غیرت نے گوارا کیا کہ وہ 4 لوگوں کو ڈھونڈ کے لے کے آئے اور کہے کہ ذرا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کی اکیلے ہی کی شہادت کافی ہوگی، گواہی کافی ہوگی، کیونکہ وہ شوہر ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور اس کے پاس اس وقت یہ دوسرے امکانات نہیں ہیں کہ وہ یہ کام کرے۔ تو پھر وہ کیا کرے گا کہ وہ 4 دفعہ عدالت کے سامنے، اکیلا یہ کام نہیں ہو سکتا، یعنی شوہر اکیلا اور بیوی اکیلی ہو اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے قسمیں کھائیں، تو یہ اس وقت لعان نہیں ہوگا۔ یہ جو آیات ہیں ان کو کہتے ہیں آیات لعان۔ لعان کا مطلب ہے لعنت بھیجنا۔ تو شوہر عدالت سے رجوع کرے گا اور عدالت کے سامنے 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہے گا کہ وہ اپنے الزام میں بالکل سچا ہے، اس نے خود اپنی بیوی کو یہ کرتے دیکھا ہے اور اپنے الزام میں، بیوی کے اوپر اس الزام کے لگانے میں بالکل سچا ہے۔ اور جو 5ویں بار اس کی قسم ہوگی اللہ کی، اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہے گا کہ اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو تو پھر اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی اپنے اوپر لعنت بھیجے گا کہ اگر میں اپنی بات میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور جو خاتون ہے وہ بھی بالکل اسی طرح، جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوگی اور اس کو وہ اپنی صفائی میں اگر اپنے آپ کو اس الزام سے بری کرنا چاہتی ہے تو اس کے اوپر بھی واجب ہوگا کہ وہ بھی 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے اور کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ بھی وہ اللہ کی قسم کھائے اور اس کے ساتھ یہ کہے کہ اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب اس عورت پر، یعنی مجھ پر نازل ہو اگر یہ شخص اپنے الزام میں سچا ہو اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اس کا غضب نازل ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہیں نہ ڈھانپے ہوئی ہوتی تو اور اللہ تمہاری طرف التفات نہ کرتا، تمہاری طرف متوجہ نہ ہوتا، اور وہ اس کے حکم جو ہیں وہ حکمتوں والے نہ ہوتے، اس کے جو احکامات اور اس کی حدود کے اندر حکمتیں پوشیدہ نہ ہوتی، تو تمہارے یہ جو معاملے ہیں، یعنی بیویوں کے اوپر الزام لگانا اور بیویوں کو اپنے آپ کو بری کرنا اور بیویوں کو شوہروں کے اوپر الزام لگانا، یہ اتنے پیچیدہ اور اتنے مشکل ہو جاتے کہ تم اس کو سنوار ہی نہ سکتے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہ راستہ نکالا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اس سے جو الزام تراشی ہے یا جو تہمت ہے یا جو اپنی بات میں جھوٹا ہونا ہے یا اپنی بات میں سچا ہونا ہے، اس کو عدالت کے سامنے پیش کر کے اس طرح سے بری ہو سکتے ہو یا نہیں ہو سکتے۔ اور عورت کو اس وقت بری کر دیا جائے گا اگر وہ 4 قسمیں اور اس طرح سے یہ جو بیان دے گی، اور مرد کو بھی اسی طرح سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مرد اور عورت کا تعلق ہے، یعنی میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے، یہ بہت کمزور تعلق جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا ایک ہی اس کی نکاح کا جو بندھن ہے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور اس کے بعد پھر صرف 3 لفظوں کے ساتھ وہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔
لیکن یہ دراصل بڑا مضبوط تعلق ہے۔ پوری انسانی نسل اور جو معاشرے کی جو پہلی اکائی ہے، جو پہلا یونٹ ہے وہ ہے گھر، اس کی بنیاد یہ ہے یہ تعلق، اور اس سے انسانی نسل بڑھتی ہے۔ اور اس تعلق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محبت اور مودت کا تعلق کہا ہے، اور اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہے۔ مرد عورت کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا، جیسے لباس ہمارے جسم کے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اس کے داغ دھبوں کو دور کرتا ہے، اس کو نشیب و فراز کو ڈھانپ رکھتا ہے، اس کو انسانی جسم کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے مرد اپنی بیوی کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے اور عورت اپنے شوہر کے عیبوں کو ڈھانپتی ہے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ یہ آ گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے سے شدید دوری پہ چلے گئے ہیں اور ایک دوسرے کے عیب کو عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں نا، یعنی ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی نازک معاملہ آ گیا ہے کہ وہ جو وفا اور جس بندھن کے اندر دونوں نے پیمان باندھا تھا، جس عقد کے اندر یہ دونوں نے عہد کیا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیں گے، عورت مرد کی عزت کی حفاظت کرے گی اور مرد عورت کی عزت کی حفاظت کرے گا، تو وہ اب ٹوٹنے کو ہے۔ تو اس وقت وہ 4 گواہ نہیں لے کے آئیں گے، لوگوں کو گواہ کے طور پہ پیش نہیں کریں گے، بلکہ اس وقت وہ اللہ کو حاضر ناظر اور اپنے ساتھ گواہ بنائیں گے، اللہ کو اپنے ساتھ گواہی میں شریک کریں گے، اور اللہ کو گواہی میں شریک کرنے کا ان کو خمیازہ بھی بعد ازاں بھگتنا پڑے گا، چاہے وہ خمیازہ آخرت میں بھگتیں چاہے وہ دنیا میں بھگتیں اپنے اس قسم کے نتیجے میں۔ یعنی جو جھوٹا ہوگا وہ ضرور اس کا خمیازہ بھگتے گا، اور جو سچا ہوگا وہ ضرور اس کا نتیجہ پائے گا، کیونکہ اس نے اپنی گواہی کے لیے اللہ سبحانہ کسی بندے کو پیش نہیں کیا جس کی جھوٹے اور سچے ہونے کا امکان ہو سکتا ہے، جس کی جھوٹی اور سچی گواہی ہونے کا امکان ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو ہر چیز اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ اس سے واقف ہے، اس کو گواہ بنا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ اس نے تمہارے لیے اس پیچیدہ جو مقام ہے، یہ جو ایک بہت ہی مشکل مسئلہ آ گیا ہے، اس کے اندر یہ حل پیش کیا ہے اپنے آپ کو گواہ بنا کے، یہ اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے۔ اس لیے وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اس لیے اگر تم ان سارے اعمال سے بھی، یعنی ان میں سے ظاہر ہے اگر مرد اور بیوی ہیں تو ان میں سے ضرور ایک جھوٹا ہے اور ایک سچا ہے، چاہے عورت سچی ہے چاہے مرد سچا ہے، چاہے مرد جھوٹا ہے چاہے عورت جھوٹی ہے، تو وہ جو بھی وہ کام ہے جس کے ساتھ اس نے اللہ کو جو بالکل ہر چیز دیکھ رہا ہے اس کو گواہ بنایا، تو اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ بہت کثرت سے قبول کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت دانا ہے، بہت حکیم ہے، بہت زیادہ چیزوں کے پیچھے چھپے ہوئے جو نتائج ہیں ان کو جانتا ہے۔ تو یہ ہے کچھ ہماری آج کی آیات۔ اس کے اندر 3 جو بنیادی طور پہ ہم نے حدود 3 جرم اور ان کی 3 حدود، یہ ساری حدود جو ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی، سزا میں ذرا سی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ ایک اور چیز ہم سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے، یہ جو آخری ہے نا، پہلا تھا زنا، دوسرا تھا تہمت، پاک دامن عورتوں یا پاک دامن مردوں پہ تہمت، تیسرا ہے مرد اور عورت میں سے جو شادی شدہ ہیں ان میں سے میاں بیوی پہ الزام لگائے، تو اس کو کہیں گے لعان، یعنی لعنت بھیجتا ہے 4 دفعہ قسم کھا کے اپنے اوپر کہ اگر میں جھوٹا ہوں، اور عورت بھی کہتی ہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر لعنت، اللہ کا غضب۔ یہاں پہ اسلامی قانون کے اندر جو سزا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بنیادی طور پہ اسلامی قانون کے اندر کسی بھی شخص کو کسی بھی جرم کے اوپر جو بڑی سزا اور حد مقرر کی جاتی ہے، اس کے 3 بنیادی مقاصد ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے مجرم نے جو متاثرہ بندہ جس کے ساتھ جرم کا ارتکاب کیا، کوئی بھی جرم ہو، جیسے چوری کرنے والے نے چوری کی تو کسی کا مال چرایا نا، ڈاکہ ڈالنے والے نے کسی کے حق پہ ڈاکہ مارا، عزت ٹوٹنے والے نے کسی کی عزت ٹوٹی، ضرور اس کے اندر 2 شخص انوالو ہیں، یعنی ایک جس نے جو جرم کرنے والا ہے اور ایک وہ جو جرم سے متاثر ہوا ہے۔ تو جو جرم سے متاثر ہونے والا بندہ ہے اس سے زیادتی کا بدلہ لینا، یہ پہلا مقصد ہے اسلام میں جو سزا کا تصور ہے، اس سزا کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد میں سے، کیونکہ وہ مظلوم ہے اور ظالم سے اس کا بدلہ لے گا اسلامی قانون۔ جو دوسرا اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مجرم کو دوبارہ جرم کو دہرانے سے باز رکھنا، یعنی وہ دوبارہ اس جرم سے باز آ جائے، اس کے لیے اس کو سزا دینا، تاکہ اس سزا کے نتیجے میں وہ شرمندگی محسوس کرے، وہ نادم ہو اپنے جرم کے اوپر اور اس جرم سے باز آ جائے، اور اس کو معلوم ہو کہ اگر دوبارہ کرے گا تو دوبارہ اس سے زیادہ سخت سزا ملے گی۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ باقی لوگوں کے لیے جو
اپنے دل میں کسی بھی وقت ارادہ باندھتے ہیں اس جرم کا، ان کے لیے عبرت کا نشان بنانا مجرم کو، کہ جو بھی اسلامی معاشرے کے اندر اس جرم کا ارتکاب کرے گا اس کی سزا یہ ہوگی اور پبلکلی ہوگی۔ یہ 3 بنیادی طور پہ اس کے مقصد ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں پہ قتل کے بدلے قتل اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ کا وہ کیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی کہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ جو قصاص ہے، جو یہ بدلہ ہے، جو قتل کے بدلے قتل ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، اس میں تمہاری زندگی ہے اے عقل والو، اے عقل سے کام لینے والو، اسی میں تمہاری زندگی، جو معاشرے ہیں ان کی زندگی اس میں ہے کہ مجرم کو اس کی سزا ملے۔ جہاں پہ مجرم کو جرم کی سزا نہیں ملتی وہاں پہ سمجھیں کہ ہر دوسرا بندے کے سر کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے موت کی۔ لیکن جہاں پہ مجرم کو سزا ملتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بے خوف ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، وہ محفوظ ہیں، اور اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کو اتنی سخت سزا ملے گی کہ آئندہ کوئی اس کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ تو جو معاشرے، جن معاشروں کے اندر انصاف ہے، عدل اور قانون کا جو نفاذ ہے وہ موجود ہے، وہاں پہ جرائم اس طرح سے نہیں پنپتے جس طرح سے جہاں پہ نہیں ہے، یعنی جو قانون ہے وہ چاہے جو بھی کہتا رہے لیکن سزا دی نہیں جاتی مجرم کو، تو وہاں پہ کوئی بھی بندہ محفوظ نہیں ہے۔ جس طاقتور ہمیشہ کمزور پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اور پورے معاشرے کے اندر موت اور عزتیں اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہر وقت کوئی بھی خطرہ جو ہے رقص کرتا رہتا ہے۔ تو محفوظ ہونا اور معاشرے کے اندر زندگی کا نمو پانا اور پروان چڑھنا صرف اسی وقت ممکن ہے جب مجرم کو سب کے سامنے سخت سزا دی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔